بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ایک یہودی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند دینار قرض واپس لینا تھا۔ ایک دن آپ راستے میں جا رہے تھے تو وہ یہودی آپ کے پاس آیا اور کہا، جب تک آپ میرا قرض ادا نہیں کرتے میں آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت ادائیگی کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی نے کہا، جب تک آپ میرا قرض واپس نہیں دیں گے میں بھی آپ کو یہاں سے جانے نہیں دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ بات ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ یہیں بیٹھ جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس یہودی کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ وہاں جمع ہونے لگ گئے۔ جب انہوں نے یہودی کی یہ جسارت دیکھی تو اسے سزا دینے کا ارادہ کیا۔ آپ نے انہیں ہر طرح کی کارروائی کرنے سے روک دیا اور فرمایا کہ تم سب دور چلے جاؤ۔ حضور کے حکم پر تمام صحابہ دور چلے گئے۔ سورج لمحہ بہ لمحہ گرم ہو رہا تھا، جس کی تپش کی وجہ سے حضور کو اذیت پہنچ رہی تھی، یہاں تک کہ حضور کے چہرہ مبارک سے پسینہ بہہ رہا تھا۔ اس کے باوجود آپ نے غصے کا اظہار نہ کیا اور نہ کوئی سخت جملہ کہا۔ آپ سارا دن وہاں ہی بیٹھے رہے اور ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نماز وہاں پر ہی ادا کی۔ پھر رات چھا گئی اور آپ نے رات بھی وہیں بسر کی اور صبح فجر کی نماز بھی وہاں پر ہی پڑھی۔ صحابہ یہودی کو ڈرانے دھمکانے لگے تو آپ نے کہا کہ یہ تم اس سے کیسا سلوک کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس کی یہ جرت کہ آپ کو یرغمال بنا کر یہاں بٹھا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا کہ میں کسی پر ظلم کروں۔ جب دن چڑھا تو یہودی نے کلمہ اسلام پڑھتے ہوئے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ۔ میں اپنی دولت کا ایک حصہ راہ خدا میں دیتا ہوں۔ میں نے آپ کو اس لیے نہیں روکا تھا کہ آپ کی توہین کروں، میں نے آپ کے پیمانے صبر کو آزمانا تھا، کیونکہ میں نے آپ کی صفت تورات میں پڑھی تھی۔ محمد بن عبداللہ مکہ میں پیدا ہوگا اور طیبہ کی طرف ہجرت کرے گا۔ وہ سخت مزاج نہ ہوگا اور نہ کوئی جھوٹی بات زبان سے کہے گا۔ اس طرح سے میں نے آپ کو یہاں رکھ کر اس بات کی تصدیق کی ہے کہ تورات نے سچ کہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک خفیہ طور پر دعوت اسلام دیتے رہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کھل کر دعوت اسلام دیں اور لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچائیں۔ ایام حج شروع ہوئے تو پورے عرب سے لوگ مکہ کی طرف آنا شروع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے اور بلند آواز میں کہا، اے لوگوں، میں اللہ کا رسول ہوں اور تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تعجب سے یہ اعلان سنا اور ان کے اندر خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اعلان کرنے والے کو دیکھیں۔ پھر آپ صفا سے اتر کر مروہ آئے اور 3 بار آپ نے یہی اعلان کیا۔ جب ابو جہل نے یہ اعلان سنا تو اسے شدید غصہ آیا۔ اس نے زمین سے پتھر اٹھا کر آپ کی پیشانی مبارک پر مارا، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی، لہو بہنے لگا اور پورا چہرہ لہو لہان ہو گیا۔ جس کے بعد سارے مشرکین آپ کو پتھر مارنے لگ گئے۔ آپ مجبور ہو کر کوہ ابو قبیس پر چڑھ گئے اور ایک چٹان کے پیچھے جا کر چھپ گئے۔ مشرکین نے بھی آپ کا تعاقب کیا لیکن آپ انہیں کہیں نظر نہ آئے، جس کے بعد انہیں نامراد ہو کر واپس آنا پڑا۔ اسی اثناء میں ایک شخص نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سارے واقعے کی خبر دی اور کہا کہ میرا خیال یہ ہے کہ حضور شاید مارے جا چکے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سننے کے بعد آپ کو کافی دکھ ہوا اور آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مشرکین نے پتھراؤ کیا ہے اور لوگوں کا یہ گمان ہے کہ نبی کریم شہید ہو گئے ہیں۔ آپ روٹی پانی اٹھائیں اور میرے ساتھ انہیں تلاش کرنے کے لیے چلیں۔ ممکن ہے ہمیں کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سراغ مل جائے۔
آپ وادی پر نظر رکھیں اور میں پہاڑ کے دامن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتا ہوں۔ آپ روتے ہوئے آگے بڑھے اور آپ کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ، آپ ہمیں جواب دیں، آپ کہاں ہیں؟ میری روح آپ پہ قربان، آپ بھوکے پیاسے کس وادی میں ہیں؟ آپ نے مجھے ساتھ کیوں نہ لیا تھا؟ حضرت خدیجہ رو رو کر فریاد کر رہی تھی، کوئی ہے جو مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر دے؟ اس وقت جبرائیل امین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئے اور ان کے ساتھ ملائکہ کی پوری صفیں تھیں۔ حضرت جبرائیل کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کے فرمان کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے، اگر آپ کہیں تو ہم اس قوم کو تباہ کر دیں گے، اس قوم کا نشان دنیا میں نہیں رہے گا۔ آپ نے کہا، میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ظلم اور انتقام کا حامی نہیں ہوں، یا اللہ میری قوم کو معاف فرما، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا رسول اللہ، حضرت خدیجہ آپ کو تلاش کر رہی ہیں۔ حضرت خدیجہ کے رونے نے آسمان کے فرشتوں کو بھی رلا دیا ہے، آپ ان سے مل لیں اور انہیں جنت کی بشارت دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو صدا دی اور وہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی پیشانی مبارک پر پٹی باندھی اور آپ کو گھر لے آئے۔ جب مشرکین کو پتہ چلا کہ آپ گھر آ گئے ہیں تو انہوں نے دوبارہ سے آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور پتھراؤ شروع کر دیا۔ حضرت علی اور حضرت خدیجہ آپ کا دفاع کرنے لگے۔ جب سنگ باری میں تھوڑا وقفہ آیا تو حضرت خدیجہ گھر سے باہر نکلیں اور چیخ کر کہنے لگیں، کیا تم سے حیا رخصت ہو چکی ہے؟ تم اپنے قبیلے کی سب سے معزز خاتون کے گھر پتھراؤ کر رہے ہو۔ اگر تم میں خدا کا خوف نہیں ہے تو دوسرے لوگوں کو اپنے اوپر ہنسنے کا موقع مت دو، ساری زندگی کے لیے رسوائی اور ندامت مت خریدو۔ جب مشرکین نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ باتیں سنی تو شرم کے مارے ان کے سر جھک گئے اور شرم کے مارے مشرکین دوبارہ اپنے گھروں کی طرف چل دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کے لیے قدم قدم پر تکالیف کا سامنا کیا۔ لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سے صدمے برداشت کیے۔ دوستوں، یہ تھا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک یہودی کے بارے میں۔ دوستوں، اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔